صل على سيدنا محمد. Oh God, forgive me when I whine. السلام علیکم. کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم اپنی اس ویڈیو کی طرف جائیں گے جو ہم نے پہلے بنائی تھی زمزم کے کنویں کے بارے میں. تو 100 اونٹوں کی قربانی کا پھر خواب آیا تھا عبد المطلب کو، وہ ہم سٹارٹ کریں گے. جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور ہمارے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. یہ ویڈیو بہت محنت سے بنائی جاتی ہے. آپ لوگ اگر کومنٹس اور لائک کریں حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے. عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے. پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو. انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا. پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو. اس مرتبہ انہوں نے بیل ذبح کیا. خواب میں پھر یہی کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو. انہوں نے اونٹ ذبح کیا. پھر خواب آیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو. انہوں نے پوچھا اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تب کہا گیا اپنے بیٹے میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی. اب انہوں نے اپنی منت یاد کی اور اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا. سب کے سر جھک گئے. کون خود کو ذبح کرواتا ہے؟ آخر عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں. یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے. سب سے زیادہ محبت بھی عبد المطلب کو انہی سے تھی. لہٰذا انہوں نے قرآن اندازی کرنے کا ارادہ کیا. تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرہ ڈالا گیا. عبداللہ کا نام نکلا. اب انہوں نے چھری لی، عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا گیا. جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا عباس سے رہا نہ گیا. انہوں نے فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا. اس وقت خود بھی چھوٹے سے تھے. ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا. اس کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئی. ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک ان کے چہرے پر باقی رہے. اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے. انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں. اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے. اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ ایک کاغذ پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے. اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیجیے گا. اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیے. پھر بس 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے. اب اگر 20 والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں. اس طرح 10-10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں. عبد المطلب نے ایسا ہی کیا. 10-10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے. ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی. تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی. اس طرح ان کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے. عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے. انہوں نے کعبہ کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا. سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا. امام زہری کہتے ہیں عبد المطلب
پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے، ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی۔ حضرت آمنہ وہب بن عبد مناف بن زہر کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جوں ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا، فوراً یہ بات اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہی وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھی۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آئیں۔ آپ فرماتی ہیں، جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس مرتبہ اس نے کہا، جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا، میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ اس کا نام تورات میں احمد ہے، اور زمین آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے، قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا، تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنے والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا، گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی۔ حضرت عبداللہ اس جگہ 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے، انہیں یہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ دوستو، آج ہم نے 100 اونٹوں کی قربانی کا ذکر کیا اس ویڈیو میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے ترتیب وار چلیں گے۔ ماہ نبوت کا طلوع ہونا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔